خلا کا سفر جو اب تک صرف خلابازوں اور سائنسدانوں تک محدود تھا اور جس کے بھاری اخراجات حکومتیں اٹھا رہی تھیں، اب اس پر عام لوگ بھی نکل رہے ہیں۔ اور عام لوگوں سے میری مراد میرے اور آپ جیسے لوگ نہیں ہیں، بلکہ ایسے ارب پتی افراد ہیں جو خود سائنسدان نہیں ہیں مگر ان کے پاس بہت پیسہ ہے، جیسے امیزون کے مالک اور دنیا کے دوسرے امیر ترین شخص امریکی بزنس مین جیف بیزوس، جو جولائی میں اپنے بھائی کے ساتھ بلو اوریجن راکٹ پہ خلا کو چھو کر آئے۔ پھر برطانوی ٹائکون سر رچرڈ برانسن نے بیزوس سے کچھ دن پہلے ہی یہ غیر معمولی سفر کیا، اور وہ بھی اپنی کمپنی ورجن گلیکٹک کے راکٹ پہ۔ اور ستمبر میں دنیا کے امیر ترین شخص ایلان مسک، جن کی نظر مستقبل کی ٹیکنالوجیز پر رہتی ہے، ان کی کمپنی اسپیس ایکس نے تو تاریخ میں پہلی بار 4 سیاحوں کو خلا میں بھیجا۔ انسپریشن نامی اس 3 روزہ مشن میں کوئی ماہر موجود نہیں تھا، لیکن ان 4 مسافروں کی ٹیم کا لیڈر بھی ایک ارب پتی بزنس مین ہی تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیسا محسوس ہوا؟ او خدایا، میری توقعات بہت بلند تھی اور یہ میری توقع سے بھی ڈرامائی حد تک آگے تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں کچھ بہت مضحکہ خیز کام کیے ہیں، لیکن یہ تو واقعی انتہائی غیر معمولی تھا۔ یہ میری پوری زندگی کا سب سے یادگار تجربہ تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کچھ انتہائی امیر لوگوں کی انا کی تسکین کے لیے، یا اس سے انسانیت کو کوئی فائدہ بھی ہوگا؟ کیونکہ نہ صرف ان مشنز پر کروڑوں ڈالر خرچ ہوتے ہیں، بلکہ ایک تحقیق کے مطابق 90 منٹ کی ایک خلائی پرواز فضا میں اتنی آلودگی خارج کرتی ہے جتنی 10 گھنٹے کی ایک مسافر بردار پرواز۔ برطانوی شہزادے ولیم نے تو کہا کہ ان ارب پتیوں کو چاہیے کہ پہلے زمین کو درپیش مسئلے حل کر لیں، پھر دوسرے سیاروں پہ جانے کا سوچیں۔ لیکن کم از کم جیف بیزوس تو یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنا وقت بیزوس ارتھ فنڈ کو بھی دیں گے، جو ماحولیاتی تبدیلی اور وسائل کے بہتر استعمال پر کام کرے گا۔ لیکن خلا میں پہلا سیاح ہم جانتے ہیں 20 برس قبل $2 کروڑ دے کے گیا تھا، اور اس کا نام تھا ڈینس ٹیٹو۔ خلا کی سیاحت کا پھر فائدہ کیا ہے؟ اس بارے میں ہم بات کریں گے پاکستان سے تعلق رکھنے والے اسپیس سائنٹسٹ ڈاکٹر یارجان عبدالصمد سے، جو کیمبرج یونیورسٹی سے منسلک ہیں اور یورپین اسپیس ایجنسی کے منصوبوں پر بھی کام کریں۔ ڈاکٹر یارجان، بہت شکریہ ویو 360 میں شرکت کرنے کے لیے۔ ایلان مسک نے کہا کہ ان کی کمپنی اسپیس ایکس جو ہے وہ سال کی 395 اسپیس ٹورزم فلائٹس چلانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیں کہ کیا حاصل ہو سکتا ہے اسپیس ٹورزم سے، فائدہ کیا ہے اس کا؟ دیکھیں، انسان اپنی تسکین خلا میں ڈھونڈتا ہے، یہ نئی بات نہیں ہے، یہ بہت پرانی بات ہے، اور یہی تسکین ڈھونڈنے کے لیے گیلیلیو نے اپنا پہلا ٹیلیسکوپ بنایا تھا، پھر نیوٹن نے اس کو آگے بڑھایا، تو اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ خلا کی جو ریسرچ ہے وہ کہاں تک جا رہی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے اس کی کوئی لیمیٹیشنز نہیں ہے اور اس چیز کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اسپیس ٹورزم سے فائدے بہت ہوں گے۔ میں جو سب سے بڑا فائدہ دیکھتا ہوں، میں سائنسی ٹیکنالوجی کو، اسپیس ٹیکنالوجی کو آگے بڑھتا ہوا دیکھتا ہوں، کیونکہ جب ایک نیا اکانومی اسٹریم آئے گا اس طرح کے ٹورزم سے، تو اس کا فائدہ بہت ساری جگہوں پہ ہو سکتا ہے، اور اس میں سے ایک ریسرچ ہے کہ اسپیس کی جو ریسرچ ہے وہ آگے بڑھے گی اور اس کو بہت زیادہ ہم تیزی سے آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اور اسپیس کی ریسرچ صرف اسپیس کے لیے نہیں ہوتی ہے، اسپیس کی ریسرچ سے ہم بہت سارے ٹیکنالوجیز جو آج کل ڈیولپ ہو رہے ہیں اسپیس کے لیے، وہ کراس کٹنگ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا استعمال زمین پر بھی ہے، اور بلکہ بہت ساری ایسی ٹیکنالوجیز ہیں جو اسپیس میں لانچ کی گئی ہیں اور پھر ان کا فائدہ سیدھے سیدھے ہمارے زمین کو ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال موسمیاتی سیٹلائٹس ہیں، اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ اگر ایک نیا اکانومی اسٹریم کریٹ ہوتا ہے، جیسے کہ یورپین اسپیس ایجنسی یا باقی جو اس طرح کی اسپیس ایجنسی ہیں جنہوں نے زیرو گریوٹی کے جو فلائٹس ہیں وہ میرے خیال سے کافی عرصے سے وہ بیچ رہے ہیں، اور اسی وجہ سے لوگوں اسی پیسے کو وہ استعمال کر کے پھر ریسرچ میں لگاتے ہیں۔ اچھا، تو یعنی بنیادی طور پہ انوویشن اور اکانومی 2 چیزیں ہیں جن کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہی امیر افراد جو تحقیق پہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اس سے اکانومی کو بھی فائدہ ہوگا، جس طرح آپ نے کہا کہ پھر یہ ٹیکنالوجی زمین پہ بھی استعمال ہوگی، اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ بیٹریز اور فیول جس طرح کے ڈیولپ ہو رہے ہیں وہ آگے چل کے انسانیت کو ہو سکتا ہے کہ ان سے فائدہ ہو۔ پھر کیا یہ جو تنقید شہزادہ ولیم نے حال ہی میں کی کہ پہلے زمین کی فکر کریں پھر دوسرے سیاروں پہ جانے کا سوچیں، بہت سے لوگ اس سے اتفاق تو کرتے ہیں، لیکن حامی جو ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ جی جب آپ اسپیس میں جاتے ہیں تو آپ کو ایک نیا نظریہ ملتا ہے زمین کے بارے میں بھی۔ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں کسی حد تک تو ان کی تنقید سے اتفاق کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو چیزوں کو ایک
اتنے وائڈ اینگل سے نہیں دیکھنا چاہیے، تھوڑا سا اس کو ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اس بات کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ جو پیسہ وہاں سے، جو ریونیو اسٹریم وہاں سے جنریٹ ہوگا، اس کو ریگولیٹ کیسے کیا جائے، وہ کہاں خرچ ہو رہا ہے، وہ کیسے مسئلوں میں، کیسے مدعوں میں خرچ ہو رہا ہے. تو پرنس ولیم ایک سیاستدان ہیں، ان کی بات بالکل بجا ہے، تو ان کو سیاست اور ان کو ایسی پالیسیز پہ کام کرنا چاہیے، ایسی پالیسیز پہ بات کرنی چاہیے جو کہ ایک ریگولیشن بنائیں کہ اسپیس سے جو اکانومی ہو، اسپیس کی جو ریسرچ آگے بڑھ رہی ہے، اسپیس کی جو ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے، اس کی ٹورزم سے جو پیسہ آئے گا وہ خرچ کہاں ہوگا. تو مجھے لگتا ہے وہ ایک پرٹیکولر ایک اسپیسیفک پرابلم ہے، وہ ان جنرل اسپیس ٹورزم کے اگینسٹ تو نہیں ہے. اچھا، آپ نے ریگولیشن کی جیسے بات کی، ایک سوال یہ بھی اٹھایا جاتا ہے کہ ایک طرف جو اسپیس ٹریول ہے اور خاص طور پہ اسپیس ٹورزم جو ہے، اس کے سپورٹرز کہتے ہیں کہ اس سے تعاون بھی مختلف ملکوں کے درمیان بڑھتا ہے، اور اس کی ایک مثال یہ دی جاتی ہے کہ کیسے انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن پہ امریکن اور رشین جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ مل کے کام کرتے ہیں، جبکہ زمین پہ ہم جانتے ہیں یہ دونوں ملک ایک دوسرے کے حریف ہیں. لیکن دوسری طرف یہ سوال بھی اٹھایا جاتا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے، قومی سلامتی کے حوالے سے بہت بڑے مسئلے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں اس کو بالکل الٹ دیکھتا ہوں، کیونکہ اس سے مجھے لگتا ہے کہ قوموں میں ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے. جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ اسپیس کی جو ریسرچ ہے اس میں سب اکٹھے ہیں. اگر آپ یورپین اسپیس ایجنسی کا موٹو دیکھیں تو وہ اپنے آپ کو ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن کہتے ہیں. اسی طرح ناسا بھی خود کو انٹرنیشنل آرگنائزیشن کہتی ہے. ان کے اپنے ریسرچ ظاہر ہے بہت سارے سیکیورٹی ریلیٹڈ اور بہت سارے بہت ہی سیف ریسرچ ہیں جو ہر کسی سے شیئر نہیں کرتے. لیکن ان جنرل جو پیشن ہے وہ ایک گلوبل پیشن ہے اسپیس کا. تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے. جہاں تک سیکیورٹی کی بات ہے، دیکھیں جب اسپیس کی ریسرچ میں ہم آگے بڑھیں گے، ٹیکنالوجی ہم بنائیں گے وہاں پر، تو اس ٹیکنالوجی سے مجھے لگتا ہے کہ جو سیکیورٹیز ہے، نیشنل سیکیورٹی، ان کو زیادہ بلکہ روبسٹ بنایا جا سکتا ہے. آل رائٹ، ڈاکٹر یار جان عبدالصمد ہمارے ساتھ تھے کیمبرج UK سے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا.